یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. کیا اتنا بلند مقام ہے. سوچئے اللہ تعالیٰ نے پروگرام بنایا, اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی کتاب کو محفوظ رکھیں گے, اور پھر ذریعہ اس کو اور اس جیسے بچوں کو بنایا کہ ان کو اپنے فیصلے کے لیے لگا دیا, بچوں تم کتاب یاد کرو. آج اگر ایسا ہو جائے, خدا نخواستہ نہیں ہوگا انشاءاللہ, لیکن اللہ نے کیسا انتظام فرمایا ہے کہ اگر پوری دنیا کے قرآن مجید جتنے لکھے ہوئے چھپے ہوئے رکھیں یہ ہٹا لیے جائیں, کوئی حادثہ ان کے ساتھ پیش آ جائے, جو سافٹ کاپیز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں کسی ذریعے سے, یقین جانیے خدرے میں آپ کے محلے کے بچے مل کر کے دوبارہ بیائی نہیں وہی قرآن مجید دیکھ دیں. پوری دنیا چھوڑیے, پورا شہر چھوڑیے, پورا ضلع چھوڑیے, یہی لکھ دیں گے پورا. ان کو اتنا یاد ہے. سوچیے اللہ نے کیسا حفاظت کا انتظام کیا ہے, کیسا منصوبہ بنایا ہے, کیسی اللہ کی شان بلند, کیسی اس کی کتاب کی شان بلند. اور ذریعہ اللہ نے کس کو بنایا؟ اپنے ان کم عمر بندوں. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود جو وعدہ فرمایا کہ ہم کتاب کو محفوظ رکھیں گے, اس وعدے کو مکمل فرمایا بچوں کے ذریعے. جو اللہ کے پلان کو نافذ کرنے والے بنتے ہوں, جن کے ذریعے وہ پلان پورا ہو رہا ہو, وہ کتنے مبارک بچے ہوں گے. تو یہ تو سچی بات یہ ہے کہ بہت اس بچے کے لیے, اس کے والدین کے لیے, اس کے گھر کے لیے, اس کے محلے کے لیے, اس کے خاندان کے لیے بہت ہی مبارک فیصلہ ہے. ذرا سوچیے اس کی برکت سے ہوا کیا. پچھلے 3-4 برس سے یہ بچہ یہاں حفظ کر رہا ہوگا. روزانہ صبح دوپہر شام ہر وقت اس کی زبان پر قرآن جاری ہے. اسی عمر کے بچے محلے میں کھڑے گالیاں بکتے رہتے ہیں, الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں, خراب الفاظ زبان سے نکالتے رہتے ہیں, نہ جانے کیسی کچھ الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے اور پڑھنے میں وقت لگا دیتے ہیں. اور اس طرح کے بچے دن بھر ایک صفحہ اگر یاد کرتے ہیں دن میں 50-100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہوتا ہے. کتنا پڑھ رہا ہوتا ہے. کیسے مبارک یہ دن ہے اس کے جو 3-4 سال پچھلے گزرے ہوں گے. ایک کی بات تھوڑی ہو رہی ہے, جتنوں نے کیا ہے اور جتنے کر رہے ہیں سب کے. پھر ان گھروں میں کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے, انشاءاللہ ان کے یہاں ایسا نہیں ہوگا, لیکن احساس دلانے کے لیے بس ذکر کر رہا ہوں کہ بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا معمول پورے گھر میں کسی کا نہیں ہوتا. قرآن جو 29-30 رمضان کو لپیٹ کے رکھا گیا تو اگلے 1 رمضان کو نکلے گا. بہت سے گھروں کا یہ حال ہے. ان گھروں میں ایسے بچوں کی برکت سے نظام یہ ہوتا ہے کہ صبح و شام قرآن گونجتا ہے. کیسی برکتیں نازل ہوتی ہیں, کیسا اللہ کا پیار آتا ہوگا. 8 سال کا, 10 سال کا, 12 سال کا بچہ میری کتاب لیے جھوم رہا ہے, پڑھ رہا ہے. ایک کوئی پینٹر ہو وہ ایک پینٹنگ بنائے, کوئی آرٹسٹ, کوئی شاعر کوئی شعر کہے, کوئی کتاب لکھنے والا کوئی کتاب لکھے, کوئی آرٹیکل لکھنے والا کوئی آرٹیکل لکھے, اور اسے کہیں کوئی دکھے کہ وہ فلاں آدمی میری پینٹنگ دیکھ رہا ہے کھڑے ہو کر, فلاں آدمی میرا آرٹیکل پڑھ رہا ہے, میری کتاب پڑھ رہا ہے, فلاں شاعر کو لگے کہ میرا شعر کہیں فلاں جگہ سنایا جا رہا ہے, پڑھایا جا رہا ہے. اس کو کیسے خوشی ہوگی, جبکہ اس سب کی کیا حیثیت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم عمر معصوم بچوں کو دیکھے کہ وہ صبح سے شام تک میری کتاب پڑھتے رکھتے رہتے ہیں. کیسا پیار ان بچوں پر آتا ہوگا. اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں, ٹوٹ کر پیار کرنے والا کوئی نہیں. کیسا پیار اللہ کو آتا ہوگا. پھر ان والدین پر کیسا پیار آتا ہوگا جو فیصلہ کرتے ہوں گے کہ ہمارے بچوں کو اللہ کی یہ پاک کتاب یاد کرنی. ایسے خیر اور ایسی برکت کا کام ہے یہ. سچی بات یہ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں, ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے گھر اس خیر سے, اس برکت سے محروم نہ ہو. گھر مسلمانوں کا کوئی خاندان ایک عالم اور ایک حافظ سے خالی نہیں ہونا چاہیے. آئیڈیل صورتحال یہ ہے. ہر آدمی کو اچھا قرآن پڑھنا آنا چاہیے, کم از کم 1-1.5 پارہ یاد ہونا چاہیے, جس سے وہ جب نماز پڑھے کبھی تو لمبی بھی پڑھ سکے. کبھی کبھار انسان کی عمر اچھی خاصی ہو جاتی ہے, صورتیں کتنی یاد ہیں, 2, 4, 6, 8, 10. یعنی اگر مسلمانوں میں سروے کیا جائے
30-40 سال کی عمر کے نوجوانوں کا کہ کتنوں کو 25 صورتیں یاد ہیں چھوٹی چھوٹی، تو شاید 5% نکلیں گے۔ اکثر کا حال یہ ہے کہ بس قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ بہت 10% شاید مسلمانوں میں ہندوستان میں ایسے ہوں جن کو الم تری کیف سے لے کر آخر تک کی 10 صورتیں یاد ہوں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ اچھی صورتحال نہیں ہے، یہ اچھی صورتحال نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بڑوں کو بھی فکر کرنی چاہیے، اور بڑوں کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے سلسلے میں فکر کریں۔ ہونا تو یہی چاہیے، آئیڈیل تو یہی ہے کہ ہر خاندان میں ایک عالم ہو جو گھر کی دینی نگرانی کر سکے، جو گھر کی دینی رہنمائی کر سکے، ایک حافظ ہو جو گھر میں قرآن مجید کو زندہ رکھ سکے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو پھر نمبر 2 کی چیز یہ ہے کہ کم از کم ہمارے گھروں میں بچے اس طرح کے مکاتب میں ضرور آتے ہوں جہاں قرآن بہت اچھا کرا دیا جائے، جہاں دین خوب اچھی طرح سکھا دیا جائے۔ جو 1-2 گھنٹے کا مکتب نہیں ہوتے ہیں شام کو، مدرسہ چلتا ہے مسجدوں میں 1-2 گھنٹے کا، کم از کم یہ تو ضروری ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں نظام چلا ہے نا کہ گھر پر حافظ جی لگانے کا، میرے بھائیوں میں آپ سے سچ کہتا ہوں، میری اپنی برادری کا معاملہ ہے، مولویوں اور حافظوں کی برادری کا معاملہ ہے، لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ وہ ماحول گھر میں ہم بنا نہیں سکتے جو ماحول مسجد میں آ کر کے بنتا ہے۔ عام طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک حافظ جی کو بلایا، ان سے کہا کہ آپ آ جائیے اور ہم کو آ کر کے، ہمارے بچے کو آ کر کے پڑھا دیجیے۔ خود ہمیں بھی فکر نہیں بچہ کیسے پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے۔ وہ حافظ یا عالم جو آ رہا ہے اس کا تو بچہ بھی نہیں، بچہ تو ہمارا ہے۔ اچھا، بہت سی جگہوں پر یہ شکایتیں سننے کو ملتی ہیں، ادھر ادھر بس کرا کے 15-20 منٹ میں نپٹا دیا گیا۔ یا بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ حفاظ قرآن پڑھا دیتے ہیں لیکن دینیات کچھ نہیں پڑھاتے ہیں، دین نہیں معلوم ہوتا، بچہ دین نہیں سیکھتا۔ حالانکہ جتنی مدت میں بچہ قرآن مجید کا ناظرہ پورا کرتا ہے، تقریباً ہر مسلمان بچہ 4-5 سال تو پڑھتا ہے نا، تبھی تو قرآن پورا ہوتا ہے۔ اتنی مدت میں اگر 10-15 منٹ اردو کو دے دے بندہ، دینیات کو دے دے، بہت اچھا دین جاننے والا تیار ہو سکتا ہے۔ روزانہ صرف 10-15 منٹ، بس 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ کہ ابا اماں فکر کریں، دوسری شرط یہ ہے کہ بہت اچھی طرح پلانڈ وے میں ہو، بہت منصوبہ بند طریقے سے ہو، سوچ سمجھ کر ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اگر اس طرح ہو جائے، عام طور پر گھروں میں نہیں ہو پاتا۔ گھروں میں ادھر حافظ جی پڑھا رہے ہیں، بغل میں بھائی رو رہا ہے، پیچھے سے امی کی آواز آ رہی ہے، ٹیلی ویژن چل رہا ہے یا موبائل چل رہا ہے اس کی آواز آ رہی ہے، کہاں بچہ غور سے دیکھ سکے گا، پڑھ سکے گا؟ آپ خود بتائیے۔ اگر ہم ہی کو پڑھنے کو کہا جائے اور بغل کے کمرے سے بچہ رو رہا ہو یا ٹیلی ویژن چل رہا ہو یا موبائل چل رہا ہو اور اس میں کوئی وہ چیز چل رہی ہو جو بچے کو، جو خود پسند ہے، جس میں بچے کا دل لگا ہوا ہے، ہوتا ہے کیسے ہو پائے گا؟ سچی بات یہ ہے کہ مساجد میں جو مکاتب چلتے ہیں، اگر ان میں اہتمام سے پڑھائی ہو، میں جانتا تو نہیں لیکن امید ہے کہ جب اتنے بچے نظر آ رہے ہیں اتنے سلیقے کے ساتھ اور اچھی طرح نظر آ رہے ہیں، تو اتنی مبارک ہیئت میں اور صورت میں نظر آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اچھا ہی کام ہوگا۔ تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی سبسٹیٹیوٹ اس کا نہیں ہے، کوئی بدل اس کا نہیں ہے۔ اس کا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو دیندار بنانا، ہر مسلمان کی ذمہ داری، ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو چھوٹی سی مسجد میں چلنے والے مکاتب ہیں، مدارس ہیں، یہ ہماری یہی بہت بڑی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، بہت بڑی ذمہ داری۔ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے میرے بھائیوں، اسکول ہم گئے، وہاں پرنسپل نے 1 گھنٹے ہم کو لائن میں کھڑا کر لیا، کھڑے ہیں دھوپ میں، کوئی پریشانی نہیں۔ مکتب میں آئے، وہاں استاذ کی وجہ سے 5-10 منٹ ہم کو انتظار کرنا پڑا، ہمارا پارا ہائی، ہمیں الجھن۔ ہونا نہیں چاہیے، حافظ صاحب کو بھی، مولانا صاحب کو بھی فکر کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو، جو بندہ آئے اس کی بات سن لی جائے، لیکن اگر ہمیں کچھ انتظار کرنا پڑ جائے، کوئی بات بھی ہو جائے، ہماری اپنی غرض ہے کہ ہمارا بچہ دیندار بنے، ہماری اپنی غرض ہے کہ ہمارا بچہ اچھا قرآن پڑھنا سیکھے، ہماری اپنی غرض ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے اللہ کے دین کو جاننے والا ہو،
ہماری اپنی غرض ہے کہ ہمارا بچہ اللہ کے رسول کو جاننے والا ہو، ہماری اپنی غرض ہے کہ ہمارا بچہ دین کا عقیدہ جاننے والا ہو، یہ ہماری اپنی غرض ہے، یہ مسجد کے مولانا اور حافظ کی غرض نہیں ہے، وہ تو نظام چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، مجھے چونکہ یہاں آ کر یہ منظر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، نہ جانے کتنی مسجدیں ہیں، بلکہ افسوس در افسوس کہ اکثر مسجدیں ایسی ہیں کہ جن میں 1 2 3 صف نمازیوں کی تو ہو جاتی ہے، اور نماز کے بعد مسجد پر تالا، اگلی نماز میں کھلے گی۔ کتنی مسجدیں ہم آپ سب جانتے ہیں۔ ان محلوں کے بچے دیکھ لیجئے، کلومیٹروں میں اتنے بچے نہیں نکلتے ہیں اس طرح قرآن پڑھنا، کلومیٹروں میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ایک چھوٹی سی مسجد یہ کر کے دے رہی ہے۔ بہت قدر کرنی چاہیے، اساتذہ کو بھی، ذمہ داران کو بھی، محلے والوں کو بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھا کر سکیں، طلباء کو اچھے سے اچھا تیار کر سکیں۔ بہت قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بچے کے والدین کے لیے بہت سچی بات یہ، دل سے مبارکباد، دل سے مبارکباد، اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے۔ میں چونکہ اس دولت سے محروم ہوں، حفظ کی سعادت مجھے نہیں ملی، اور عالم اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس کو عالم کہتے ہیں وہ ڈگری مل گئی، وہ ہو گیا کسی طرح، اللہ تعالیٰ کام کا بھی بنا دے، تو اس لیے مجھے بہت کسک رہتی ہے، اور جب کوئی حافظ دکھتا ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے، بہت احساس ہوتا ہے کہ حفظ کی سعادت حاصل نہ ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ اب توفیق دے، اب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے مجھے بہت اس بچے کی قدر ہوتی ہے، ان والدین کی قدر ہوتی ہے جو صحیح عمر میں حفظ کا فیصلہ کرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے ذریعے اس کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے، خوب قرآن اس کی نسلوں میں اس سے جاری فرمائے اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، یہاں چونکہ بڑے موجود ہیں اس لیے ان سے عرض کرتا ہوں، اولاد ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتا ہے اسی نعمت کو امتحان بنا دیتا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ پیسے ہم کو دیے اللہ نے، نعمت ہے، امتحان ہے خرچ کہاں کرتے ہو۔ شراب خریدتے ہو، اس سے تو ڈنڈا تیار ہے، اللہ کے یہاں سزا تیار ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پر خرچ کرتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، نیک کاموں میں خرچ کرتے ہو، ثواب ہے۔ یہ جو آپ کے اوپر بیوی بچوں کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس میں جب آپ پیسے خرچ کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں تو ہم اپنا تقاضا پورا کر رہے ہیں، نہیں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ جب آپ اپنے بچے کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق کپڑے بناتے ہیں، جب گھر کے لیے کھانے پینے کا سامان لاتے ہیں، دودھ لاتے ہیں، بریڈ لاتے ہیں، جب آپ اپنے بیوی بچوں کی کوئی بھی ضرورت پوری کر رہے ہوتے ہیں، ثواب ہے، بہت بڑا ثواب۔ خرچ کرنے کا جو اصول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ اصول یہی ہے کہ شروعات خرچ کی جائے، یعنی سب سے پہلے جو پیسے خرچ کیے جائیں وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کیے جائیں، پھر جو اور دوسری نیکیاں ہیں ان میں خرچ کریں۔ تو جس طرح پیسہ ایک اللہ کا امتحان ہے، آپ کہاں سے کما رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں، اس کا جواب دینا ہے۔ ہر نعمت کا یہی معاملہ ہے۔ زبان ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، گالیاں کوئی بکتا ہے، غیبت کوئی کرتا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اسی زبان سے تسبیح پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، والدین کے ساتھ پیار بھری باتیں کرتا ہے، اولاد کو اچھا دین سکھاتا ہے، لوگوں کو دین سکھاتا ہے، یہی زبان جنت میں لے جانے والی۔ ٹھیک اسی طرح اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے اور اللہ کا ایک امتحان ہے۔ خود قرآن مجید میں کہا گیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ یہ فتنہ اردو والا نہیں ہے، اردو میں فتنہ تو صرف اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں فتنے کے اصل معنی ہوتے ہیں امتحان، آزمائش۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو ہم تم کو مال دے رہے ہیں اور جو اولاد دے رہے ہیں، یہ تمہاری آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال ہونا ہے، تم اپنی اولاد کو کیا سکھا کر آئے تھے، کیسی تربیت دے کر آئے تھے۔ دین اگر سکھایا اور دیندار بنا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کیا گئے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی۔ اور اگر ہم نے اس کو دینداری کی فکر نہیں کی، دین سکھانے کی فکر نہیں کی، اخلاق سکھانے کی فکر نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال ہوگا۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن اولاد فجر میں سوتی رہتی ہے، اس کو اٹھانے کی وہ زحمت نہیں کرتے۔ ایک تعداد ہے ایسی، لیکن یہ خود فجر میں پہلی صف میں آ جانا یہ تنہا کافی نہیں ہے،
ہمارے ذمے جتنے لوگ ہیں ان کو اٹھا کر کے یہاں لے آنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ یہ دونوں ذمہ داریاں ہماری، یہ اولاد ذمہ داری ہے۔ جو ماں باپ انتظام کر رہے ہیں، اولاد کو دیندار بنا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ آخرت کے دن سرخرو ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا اکرام ہوگا، ان کی جنت بے پناہ شاندار نعمتوں بھری جنت ہوگی۔ اور جو ماں باپ اپنی اولاد کی دینی تربیت سے غافل ہیں، ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان سے سوال ہو، اور اس وجہ سے کہ اگلی نسلوں میں دین پیدا نہیں کیا، جہنم میں ڈال دیے جائیں، ڈر ہے اس بات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ دیکھو الرجل راع وهو مسئول عن رعیتہ، انسان ذمہ دار بنایا گیا ہے اپنے گھر والوں کے سلسلے میں، اور آخرت میں اللہ اس سے سوال کرے گا کہ تم گھر والوں کو کیسا چھوڑ کر کیسا بنا کر آئے ہو۔ یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے جو ماں باپ یہ فیصلہ کریں، بڑے مبارک ماں باپ ہیں، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے ہمارے بچے دیندار بنے، ہماری اولاد دیندار بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت مبارکباد اس بچے کے لیے، اس کے اساتذہ کے لیے، اس چلنے والے مدرسے کے لیے، اس برکتوں بھری مسجد کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، اس محلے کے لیے۔ کیسی، ہم نے شروع میں بھی کہا، کیسی بابرکت مسجد ہے کہ محلے کو 15-17 حفاظ دے چکی ہے۔ کیسی بابرکت مسجد ہے، قدر کرنی چاہیے آپ حضرات کو۔ اللہ تعالیٰ خوب برکتوں کو جاری فرمائے اور تادیر اس کی برکتیں قائم رکھے۔ ٹھیک ہے۔ حافظ صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ اوپر ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہیں، اس بچے کے گھر کی مائیں اور بہنیں بھی ہوں گی، رشتہ دار خواتین بھی ہوں گی، محلے کی بھی ہوں گی۔ سچی بات یہ ہے کہ اس بچے کے جو رشتہ دار، جو ماں باپ، جو بہنیں، جو بھائی یہاں ہیں، ان سب کو بہت بہت مبارکباد، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت مبارک کرے۔ ہم ابھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ ہم اور آپ جس زمانے میں ہیں، خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں اس بات کو سنیں، یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں اولاد کی تربیت کی ذمہ داری مردوں سے زیادہ عورتوں کی آ گئی ہے۔ عام طور پر ماں باپ تو صبح نکلتے ہیں کام سے اور شام کو یا رات کو گھر واپس ہوتے ہیں، عام طور پر بچے دن بھر ماؤں کی تربیت میں رہتے ہیں۔ ابا، بھائی، مرد جو ہیں وہ تو صبح نکلے شام کو آئے، مائیں اور عورتیں ہیں جن کے پاس بچے دن بھر رہتے ہیں، جن کی نگرانی میں، جن کی تربیت میں رہتے ہیں۔ بہت خیال کرنا چاہیے ان کو اس بات کا کہ ان کی گود میں جو اولاد پل رہی ہے، ان کی پرورش میں جو اولاد ہے، جو اولاد ان کی نگرانی میں پل رہی ہے، وہ اولاد ان کو جنت میں لے جانے والی ہو، جہنم میں لے جانے والی نہ ہو۔ اس چیز کی ماؤں کو بہت فکر کرنی چاہیے۔ اگر مسلمانوں میں عورتیں دیندار ہو جائیں اور وہ اس بات کی فکر کر لیں، قوم بدل جائے۔ 5 سے 10 سال پوری قوم بدل جائے۔ مردوں کے بدلنے سے ہم لوگ چاہے مضبوط نظر آتے ہوں، لیکن گھر نہیں بدلا کرتے۔ گھر تو عورتوں ہی پر ہوتے ہیں، جیسی عورتیں ویسے گھر ہوتے ہیں۔ ہم نے، آپ نے دیکھا ہے، نہ جانے کتنے ایسے گھر ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، باپ شرابی، ماں نیک، ماں اپنے رنگ میں بچوں کو رنگ لے گئی۔ اور کتنے ایسے گھرانے ہم نے، آپ نے دیکھے ہیں کہ باپ نیک ہے، ماں کو ایسی توجہ نہیں ہے، تو باپ کی ساری اسکیم فیل ہو گئی۔ یہ ساری تربیت اصل میں جو آپ کرتی ہیں، اور جو گھر کا ماحول جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے، عام طور پر گھروں میں وہ اب عورتیں ہیں۔ اس لیے عورتوں کا کردار، ان کا رول اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا ہے آج کل۔ یہ سب سے بڑا ان کے اوپر ڈیپینڈ ہے، ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کا مستقبل کیا بناتے ہیں، اپنی نسل کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک شریف، ماں باپ کا حق ادا کرنے والی، دیندار، مہذب نسل، یا خدا نخواستہ وہ نسل جو ایسی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو بہترین جزائے خیر دے، وہ ہمارے لیے جو زحمت اٹھاتی ہیں،
یقیناً اکثر عورتیں ہمارے یہاں کی صبح سے رات تک گھر ہی والوں کے لیے زندگی لگا دیتی ہیں، کیا کچن، کیا گھر کے دیگر امور، کیا بچوں کی ذمہ داریاں، پوری زندگی ہماری ماؤں اور ہماری بہنوں کی ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ بس اتنی درخواست اور ہے کہ اپنی فکروں میں اس چیز کو بھی فکر شامل کریں، ہمارے گھر کا ماحول دیندار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یاد آئی، وہ سناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کو پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے جو خود تو نماز کے لیے اٹھ جائے لیکن اس کا شوہر نماز کے لیے نہ اٹھے، تو وہ پیار بھرے انداز میں ہاتھ میں پانی لے، چہرے پر چھینٹے مارے، اپنے شوہر کو بھی نماز کے لیے اٹھا کر ہی مانے، لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے، وہ بھی مناسب نہیں ہے، لیکن بغیر نماز کے رہنے بھی نہ دیں۔ اور مردوں کو بھی ایسی عورتوں پر غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم مردوں کا جو احساس مردانگی ہے نا، وہ بہت جلدی اس کو چوٹ پہنچتی ہے، ارے ہم کو کیسے ٹوکا جا رہا ہے۔ نہیں، خیر کے کام کے لیے جو بھی کہیں ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اس طرح کے بچوں سے محلہ آباد کر دے، خوب آباد کرے، ان اساتذہ کو، ان ذمہ داران کو، مسجد کے ان ذمہ داروں، ان معاونین کو جن کے سہارے یہ سب کچھ چل رہا ہے، اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بار پھر آپ سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد۔ انشاءاللہ بچہ سنائے گا، کچھ سنانے کا ارادہ ہے؟ اچھا چلیے کوئی بات نہیں، آپ اپنے استاذ کو سنا لیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ویسے گھبرانا نہیں چاہیے، حفظ کرنے کے بعد کیسے گھبرانا؟ سنا دی، کچھ سنا دی، ہاں کچھ سنا دی بیٹا، کوئی بات نہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے سنیں، یہیں، شاباش، کچھ بھی، کوئی بھی حصہ قرآن مجید کا، ہاں آخری سورت سنا دیے، کچھ بھی سنا دیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ماشاءاللہ، کیوں جھجک رہے تھے آپ؟ اتنا اچھا آپ نے سنایا، ماشاءاللہ بھائی، اب ہم ماشاءاللہ دیکھیے اب لگا کہ آپ کا حفظ ہوا ہے پورا، ہاں آپ لگنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ چلیے ماشاءاللہ، چلیے دعا کر لیجیے بھائی۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما تحبہ ربنا وترضى به۔ اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی حبیبک ونبیک محمد۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے ایک پاک گھر میں حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ، اس مجلس کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ، ختم قرآن کی اس مجلس کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ، ہم سب حاضر ہونے والوں کو اس کے خیر سے محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ، اس خیر میں ہمارا بھی حصہ لگا دیجئے۔ اے اللہ، اس بچے کے لیے حفظ قرآن کو، اے اللہ اس کے لیے، اس کے والدین کے لیے مبارک فرمائیے۔ اے اللہ، اس کی اگلی نسل میں، اس کے خاندان میں دین کا علم جاری فرمائیے۔ اے اللہ، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب مسلمانوں کی اگلی نسلوں کو گھیر لیجئے۔ اے اللہ، ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے۔ اے اللہ، ہم پر، ہماری اگلی نسلوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے۔ اے اللہ، اپنے دین کا علم عطا فرمائیے، اپنی کتاب سے عشق عطا فرمائیے، اپنے رسول کریم سے محبت عطا فرمائیے، ان کی زندگی جاننے کی توفیق دیجیے، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق دیجیے۔ اے اللہ، ایک اچھا سچا پکا مسلمان بنائیے جس سے اے اللہ آپ راضی ہوں، اور اے اللہ جب آخرت میں حاضر ہوں ہم تو آپ کی جانب سے ہماری سرخ روئی کا فیصلہ ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم وسلم على رسولك ونبيك محمد۔ يا رب، ما شاء الله۔